السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج چوتھا سوم مکمل ہوا اور کچھ علاقوں میں تیسرا سوم مکمل ہوا۔ ایک دو باتیں جو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور پھر اپنے بھائیوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس مہینے میں اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھایا جاتا ہے، کم از کم۔ عام دنوں کے اندر کم از کم 10 گنا بڑھایا جاتا ہے، اور خلوص زیادہ ہو تو 700 گنا تک بھی، اور زیادہ خلوص ہو تو اس سے آگے بھی گنجائش موجود ہے۔ اور رمضان میں تو ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ کم از کم 70 گنا ہوتا ہے، اس سے آگے جتنا خلوص ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں الف لام میم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرف ہیں۔ اور جو کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، سورہ البقرہ سے پہلے، تو صرف الف لام میم پڑھنے کی اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان میں اگر یہی لفظ پڑھے گا، 3 حرف پڑھے گا، تو آپ اس کو 70 سے ضرب دیں تو 2100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ اب جو اور زیادہ قرآن پڑھے گا اس کو خود سوچیے کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور ان دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اذکار کے حوالے سے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہے جو افضل ذکر کہا گیا ہے اس کو، کہ سب سے بلند ترین ذکر اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ، یعنی جس طرح کرنسی کے نوٹوں میں سب سے بڑا ایک نوٹ ہوتا ہے کسی ملک کا، یہ نیکیوں میں سب سے بڑا یہ کلمہ ہے۔ اور دوسری بات استغفار، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، معافی مانگنا پچھلے گناہوں کی، یہ بہت ہی محبوب ترین چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں یعنی صائم رہ کے بھی جھوٹ، فریب، دھوکہ بازیاں، یعنی اس طرح کی تیسری چیزیں دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے جو بھی کوئی ایسے الفاظ کستا ہے جس سے اس کو دوسرے کو تکلیف، اس کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ جب میں بات کہوں گا دوسرے کو تکلیف ہوگی، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، وہی الفاظ بولتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتا ہے، اور اس کا بس جواب دے دی، مومن جواب دے اس کا، تو بے لگام ہے، تجھے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے، یعنی کہ میں صائم ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں گویا بندھے ہوئے ہیں، اب تمہاری باتوں کا جواب اللہ ہی دے گا گویا۔ اور ایک ایک بات کو وہ لکھنے والا ہے، دل کے وسوسوں کو وہ جاننے والا ہے، آنکھوں کی خیانت کو دیکھ لیتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں یعنی چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن باہر لے آئے گا۔ اور یہ وقت آنے والا ہے، بہت ہی خوش قسمت ہیں جو مخلص مومن ہیں اور صحیح معنوں میں اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بہت ہی بدبخت ہیں، بہت ہی بدبخت لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی اپنی شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں، ذرا برابر ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں ہے ان کو، ایمان خالص اور شرک اور کفر میں اور سیاسی پارٹیوں میں ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو ان کا آپ خود سوچیں ان کا کیا فہم و فراست ہے، کیا انہوں نے دین کو سمجھا ہے، کہ حق اور باطل کی اس کشمکش کو کبھی سیاسی لڑائی قرار دیتے ہیں، کبھی ایک یعنی فالتو چیز کہ وقت ضائع کر رہے ہو جی، اللہ کے دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑھا دے گا، ہمارا ایمان ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی یہ سب سے بڑا عمل ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، شرک اور کفر چھوڑ دو، فریبکاروں سے جان چھڑاؤ، طاغوتوں سے جان چھڑاؤ، ایمان کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ تو یہ بلانا یہ سب سے محبوب ترین بات ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز ہے،
اور سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی شرک کی دعوت دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، کسی اور کے واسطے وسیلے، کسی اور پر توکل بھروسہ، تعویذ گنڈے، جمہوریت کا نظام، بت پرستی اور گنبد پرستی، مزار پرستی، عرس اور میلے، کسی چیز کی بھی وہ دعوت دیتا ہے، مسلک کی طرف یا فرقے کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ بدترین دعوت ہے۔ اور اس کے حصے میں یہ کیا ہے، اس رمضان کے اندر بھی چپ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ آواز لگائی جاتی ہے کہ خیر کے طالب آگے بڑھ، اور شریر آدمی شر پھیلانے والے رک جا، رک جا، رک جا، تو پھر بھی نہیں رکتا ہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم نے تو اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے، اور ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک خاص صفت مومنوں کی، ایسے مومنوں کی بتائی گئی ہے سورہ المائدہ کے اندر، کہ جو دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو، اللہ کے دین کے لیے جان مال تمہیں لگانا پسند نہیں ہے، بلکہ اپنے کاروبار کے اندر بس مست ہو، اپنے گھر بنانے کے اندر تم لگے رہتے ہو، اپنے بیوی بچوں کے اندر تم گم رہتے ہو، اور رشتہ داروں کے اندر، اور یعنی انہی چیزوں کے اندر، سورہ توبہ کے اندر جو ہے 8 ان محبتوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اور باہر نہیں نکلتے ہو، اپنے حجروں کے اندر رہتے ہو، تو پھر انتظار کرو، تھوڑا سا وقت نہیں گزرے گا کہ موت کا فرشتہ جب تمہیں آئے گا، آتے ہی کہے گا کہ بے ایمان منافقو چلو اب ان جہنم کی طرف، جن کا تمہیں دنیا میں ڈراوا دیا جاتے تھے اور تم ان کو سمجھتے تھے یہ ساری سیاسی باتیں ہیں، جی یہ اب سیاسی باتیں ہیں یا اصلی باتیں ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ دین کے تقاضے پورے کوئی گروہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں مرتد ہے، اور مالک کہتا ہے پھر میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا، تمہارا یہ حال ہے دنیا داروں، فریب کاروں، مناظر بازوں، مولویوں، پیروں، مالک فرماتا ہے میں ایسوں کو لاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے، گویا اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی کی لون تان کی وہ برابر بال برابر بھی وہ پرواہ کرنے والے نہیں ہیں، جو چیز بھی اس راستے میں ہے، جو مرضی یہ بکواس کرتے رہیں، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی یہ کوئی الٹی بات کہیں گے، مومن اپنے دل میں اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس پر بھی میرا مالک مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ چیز ایسی نہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی، یہ تو وہ ہے جس کا وہ اظہار کر دیتے ہیں، اصل چیز وہ ہے جو سینوں میں آگ ان کی لگی ہوئی ہے اس توحید کی دعوت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، اور خاص کر مخلص مومن ان کے اصل ٹارگٹ ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ وہ تمہاری حرکتوں سے حوصلہ شکنی نہیں، بلکہ ہمارا تو ایمان اور بڑھتا ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں، یہ تو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ مومنو، یہ جو مخالفتیں ہیں یہ بالکل جھاگ کی طرح ہیں، یہ بیٹھ جائیں گی، یہ گندگی ہے، یہ علیحدہ ہو جائے گی، اور مخلص مومنوں کو اللہ تعالیٰ بالکل کندن بنا کے، صحیح مجاہد بنا کے اس دنیا والوں کے سامنے لائے گا مالک، ان کی تربیت کرتا ہے مالک اس کشمکش کے اندر۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کے ماحول کے اندر، اندھیروں کے اندر، یہ جو کفر و شرک کے اندھیرے ہیں، یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی شمع کو آگے بڑھائے گا، اور ابھی بڑے لوگوں کے بھی دل جلیں گے، ابھی بڑے ان کے ہوک اٹھے گی ان کے اندر سے، جب اس دعوت کو اللہ تعالیٰ اور کامیاب کرے گا، آگے بڑھاتا ہے ان کو، ان کی آنکھوں کے سامنے مالک اس کو غلبہ جب عطا فرمائے گا تو ان کی آگ ان کے اندر اور اضافہ ہوگا، جل جائیں گے یہ، اور مرنے کے بعد ان کو جو اصلی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا وہ تو بہت ہی بڑی ہے۔ یہ خوفناک انجام ان سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو بھی دیکھنا، ان کی روش اختیار نہ کرنا، تمہیں میدان میں لایا گیا ہے، تم ثابت قدم رہنا، اور ایمان کے معاملے میں، اللہ کی وقار کے معاملے میں غیرت دکھانا، غیرتی رہنا، اور کسی کی پرواہ نہ کرنا، اور کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، وہ ہمارا بھائی ہو، وہ بھانجا ہو، بھتیجا ہو، باپ ہو، ماں باپ ہو، بیوی بچے ہوں، اگر ایمان کے راستے میں سامنے آ گئے ہیں اور ایمان کی بجائے کفر و شرک اور کافروں اور مشرکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، پھر تمہارا مومنوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا یہ معیار جو ہے اس پر پورا اترنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔